بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماموں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر امی پر ایک غمگین نظر ڈال کر گھر سے چل پڑا۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک لڑکے کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ مجھے وہاں رہتے کافی وقت گزر گیا۔ اس دوران میں نے امی سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا وہ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی ہیں۔ میں نے چند پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی مناسب سے گھر کا انتظام کر کے امی کو منا کر اپنے ساتھ لے آؤں۔ میرا دوست چھٹیاں گزارنے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں چند دن گزار کر ہم واپس شہر آ رہے تھے۔ اس لڑکے کا بھائی اپنی گاڑی میں ہمیں شہر کی بڑی سڑک تک چھوڑنے والا تھا۔ ابھی ہم سڑک سے کچھ فاصلے پر تھے کہ کسی عورت نے ہماری گاڑی کو روکنے کے لیے ہاتھ کا اشارہ دیا۔ گاڑی رکنے پر وہ گھبرائی ہوئی پچھلی سیٹ پر میرے برابر آ بیٹھی۔ وہ کوئی 24-25 سال کی لڑکی تھی جو دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ وہ شہر جانا چاہتی تھی۔ لڑکے کا بھائی ہمیں شہر کی سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں ہم کسی بس کے گزرنے کا انتظار کرتے رہے۔ ہمیں ہمارے علاقے کی بس نظر آئی تو ہم اس میں بیٹھ کر اپنے مکان سے کچھ فاصلے پر اتر گئے۔ وہاں سے ہمارے مکان کا پیدل کا سفر باقی تھا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اسے بتایا کہ ہم دونوں یہاں اکیلے رہتے ہیں اور گھر میں ہمارے ساتھ کوئی خاتون موجود نہیں ہے۔ وہ بولی، اس طرح تو میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی کیونکہ آپ میرے لیے غیر اور نامحرم ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ میں سے کوئی ایک میرے ساتھ نکاح کر لے تاکہ میں یہاں رہ سکوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی کسی مصیبت میں ہی اپنے گھر سے نکل کے آئی ہے۔ مجھے اس پہ شک بھی ہو رہا تھا کہ کہیں وہ گھر سے بھاگ کر تو نہیں آئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اسے کسی لڑکے نے دھوکہ دیا ہو۔ اب وہ واپس تو نہیں جا سکتی تھی۔ خیر، دیکھنے میں وہ نہایت معصوم اور شریف لگتی تھی۔ میرا دوست چونکہ شادی شدہ بیوی بچوں والا تھا، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور کرائے پر علیحدہ گھر لے کر اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کا نام رضیہ تھا۔ مجھے اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے وہ چند ہی دنوں میں دور ہو گئے تھے، کیونکہ وہ نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی تھی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ میں نے اس میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ نہ اس نے کبھی مجھ سے بے جا فرمائش کی، نہ ہی کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں جو روکھی سوکھی خود کھاتا تھا اس کو بھی وہی کھلاتا اور وہ اسی پر اللہ کا شکر بجا لاتی تھی۔ جن حوث کی ماری اور ندیدی لڑکیوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری تھی، رضیہ ان سے بہت مختلف تھی۔ اکثر اوقات اسے دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب جایا کرتا تھا۔ وہ نہایت سادگی پسند اور وفادار تھی۔ جب میں کام سے دیر سے گھر لوٹتا تو یہ سوچ کر کہ میں تھک گیا ہوں گا میرے پاؤں دبانے بیٹھ جاتی تھی۔ میں بھی اپنے رب کا شکر گزار تھا کہ اس نے میرے لیے اتنے اچھے جیون ساتھی کا انتخاب کیا تھا۔ نہ جانے مجھے کون سی نیکی کا صلہ رضیہ کی صورت میں ملا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس لوٹا تو پڑوسن اپنے گھر کے دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، بھائی ذرا بات سنیں۔ میں حیران ہوتا اس کے قریب گیا۔ وہ بولی کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، آپ اپنی بیوی کو ذرا سمجھائیں۔ کچھ دنوں سے روزانہ 4 آدمی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر آتے ہیں۔ میں حیران پریشان اندر داخل ہوا تو میری بیوی جانماز بچھائے نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ میں سنی سنائی بات پر کان دھر کر اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہ کیا۔ اب میری ہمسائی مجھے اکثر راستے میں روک لیا کرتی اور یہی بات کہتی کہ اپنی بیوی کو سمجھائیں کہ یوں غیر آدمیوں کو گھر میں گھسانا مناسب نہیں ہے۔ میں بھی سوچنے لگا تھا کہ ہمسائی عورت جھوٹ کیوں بولے گی، کیا پتہ وہ سچ کہتی ہو۔ ویسے بھی میں رضیہ کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں نجمہ سے ہی شادی کر لیتا۔ نجمہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے ماموں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ میں نے نجمہ کے منہ پہ اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نجمہ آنکھیں پھاڑے ہکا بکا مجھے دیکھتی رہی تھی۔ اسے شاید یقین نہیں تھا کہ میں انکار کروں گا، پر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے خود غرض لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ نجمہ صرف خود غرض نہیں بلکہ منافق اور مطلب پرست بھی تھی۔ اسے تو لگ رہا ہوگا کہ مجھ سے شادی کر کے وہ مجھ پر احسان کر رہی تھی، جبکہ میں نے اس کا نام نہاد احسان اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ اس کا بس چلتا تو پاس پڑی کوئی چیز اٹھا کر مجھے دے مارتی۔ نجمہ کے ساتھ شادی سے انکار کے نتائج کا مجھے بخوبی اندازہ تھا اور میں وہ بھگتنے کے لیے تیار بھی تھا، لیکن میں نجمہ سے شادی کسی صورت بھی کرنے کو تیار نہیں تھا۔
میرے ماموں کی کل 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے بڑی 2 شادی شدہ تھیں، جبکہ نجمہ اور سونیا اوپر نیچے کی تھیں۔ دونوں کی عمروں میں شاید 1.5-2 سال کا فرق تھا۔ میں کوئی اتنا حسین و جمیل تو نہیں تھا، مگر وہ دونوں ہی مجھے پسند کرتی تھی۔ مجھے سونیا کی پسند کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ لیے دیے انداز میں رہتی تھی، جبکہ نجمہ نڈر اور بے باک تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی کہ جن کو جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ اس کی ملکیت پر اپنا حق سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، چاہے بعد میں وہ چیز ان کے لیے بے معنی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن نجمہ یہ بھول گئی تھی کہ میں کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ میری بھی کوئی پسند ناپسند ہے۔ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا مجھے بھی اتنا ہی حق حاصل تھا جتنا کہ نجمہ کو، اور میں نے اپنا پورا حق استعمال کیا اور شادی سے ہی انکار کر دیا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں کے ہاں رہا کرتا تھا۔ میرے ماموں ایک وکیل تھے جو لوگوں کے صلح صفائی اور طلاق کے معاملات حل کروایا کرتے تھے، جبکہ ان کی اپنی بہن یعنی میری ماں کا معاملہ کئی سالوں سے لٹکا ہوا تھا۔ میں جب بہت چھوٹا سا تھا تبھی میری ماں میرے باپ سے ناراض ہو کر اپنے بھائی کے ہاں آ بیٹھی تھی۔ ناراضگی کی اصل وجہ تو مجھے معلوم نہیں تھی، پر اتنا ضرور معلوم تھا کہ امی کے معاملات بگاڑنے میں ان کے بہن بھائیوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ پہلے تو سب بڑھ چڑھ کر اماں اور ابا کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے رہے تھے، اور جب بات بہن اور اس کے بچے کو سنبھالنے کی آئی تو سب نے دامن چھڑا لیا۔ اماں کے ایک بھائی ملک سے باہر رہا کرتے تھے، جبکہ ایک بہن جن کا اماں کے معاملات خراب کرانے میں بڑا ہاتھ تھا کسی اور شہر میں مقیم تھی۔ لے دے کے یہ ایک ماموں اسی شہر میں تھے جن کے سر میں اور اماں پڑ گئے تھے۔ چونکہ ماموں کا کوئی بیٹا نہیں تھا لہٰذا وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے، جبکہ ممانی کا رویہ بس نارمل تھا۔ وہ مجھے اور امی کو زیادہ منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ امی سارا دن گھر کا کام کیا کرتی تھیں تو ہمیں 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ امی کی حالت اس گھر میں نوکرانیوں سے زیادہ نہیں تھی۔ جب میں 9 عمری کو پہنچا تو سونیا کا رویہ میرے ساتھ کافی مہربان ہو گیا تھا۔ وہ امی اور میرا دونوں کا ہی خیال کیا کرتی تھی، مجھے اکثر ممانی کی پڑنے والی ڈانٹ سے بچا لیتی، کھانے پینے کی چیزیں بھی میرے لیے بچا کر رکھتی تھی۔ وہ امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی مدد کروانے لگی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ پھپھو آپ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، تھک جاتی ہوں گی۔ میں اس کی بڑھتی مہربانیاں دیکھ کر حیران تھا۔ پہل تو مجھے اس کی مہربانی کی کچھ خاص سمجھ نہ آئی، مگر میں جو ان سب کے لیے نفرت سے بھرا ہوا تھا، رفتہ رفتہ سونیا کے لیے میرے دل میں بھی نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بہن اور ماں سے کافی مختلف ہے، جبکہ نجمہ ہماری مدد کرنے پر ہمیشہ سونیا کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور معاملات بگاڑنے میں لگی رہتی۔ میں نے FA کے بعد ہی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا اور روزگار کی تلاش میں لگ گیا تھا۔ ماموں بھی لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کے حق میں نہیں تھے، لہٰذا سونیا اور نجمہ نے بھی بمشکل میٹرک ہی پاس کیا تھا، لیکن گھر کے معاملات اور سازشوں میں تو دونوں نے MA کر رکھا تھا۔ مجھے ایک بڑی کپڑے کی دکان پر سیلز مین کی نوکری مل گئی تھی۔ نوکری تو کچی تھی لیکن تنخواہ میرے اور امی کے لیے کافی تھی۔ وہاں کے ملازموں کو کپڑا خریدنے پر کافی ڈسکاؤنٹ دیا جاتا تھا۔ میں امی کے لیے اچھے سوٹ لے کر آنے لگا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی پھٹا پرانا اور اترن پہن کر ہی گزارا کیا تھا۔ میری بدلتی مالی حالت دیکھ کر گھر کے مکینوں کا بھی دل بدلنے لگا۔ ایک دن میں کام سے لوٹا اور کھانا کھا کر باورچی خانے میں چائے بنانے لگا۔ سونیا باورچی خانے میں داخل ہوئی اور مجھ سے اظہار محبت کرنے لگی۔ وہ مجھ سے شادی کی خواہاں تھی، جبکہ میں حیران پریشان اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہوگی۔ ہاں، وہ میرے اور امی کے ساتھ کافی مہربان رہی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے اس کی پسندیدگی شامل تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ اس کی فطرت ممانی اور نجمہ سے مختلف تھی، مگر اس کے اظہار نے مجھے خوش سے زیادہ اداس کر دیا تھا، کیونکہ میری رائے اس کے بارے میں ایک دم بدل گئی تھی۔ اس کی مہربانی کے پیچھے اس کا اپنا مفاد شامل تھا۔ میں اس وقت تو اسے کوئی مناسب جواب نہیں دے پایا۔ میں نے اسے اتنا ہی کہا تھا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، جبکہ میرا ارادہ اس سے شادی کرنے کا نہیں تھا۔ میں تھوڑا پیسہ جمع کر کے امی کو وہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ ہمارے گھر میں محلے کا ایک لڑکا جنید اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ جنید بچپن سے ہی گھر کے ایک فرد کی طرح تھا۔ ایک دن وہ کمرے میں کسی کام سے گیا تو نجمہ نے سونیا کو بھی بہانے سے اسی کمرے میں بھیج دیا اور باہر سے کنڈی لگا کر شور مچا کر پورے گھر کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے سونیا پہ الزام لگا دیا کہ سونیا جنید کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی اور اس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ماموں سمیت گھر میں سبھی حیران تھے، جبکہ سونیا اور جنید کے اوسان خطا تھے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔
ماموں نے بھی بغیر سوچے سمجھے جنید کا گریبان پکڑ کر اسے اچھا خاصا گھما دیا تھا، جبکہ نجمہ ایک کونے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں اس کی مسکراہٹ دیکھ چکا تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی شاطر ہو سکتی ہے کہ اپنی بہن پر ہی اتنا گھٹیا الزام لگا دے گی۔ ماموں نے 2-4 جھاپڑ لگا کر جنید کو چلتا کیا اور سونیا کو ایک کمرے میں بند کر دیا، جبکہ سونیا چیختی چلاتی اور قسمیں کھاتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں تھا اور یہ کہ نجمہ نے اس پر الزام لگایا تھا۔ لیکن اس وقت کوئی بھی سونیا پر یقین نہ کر سکا، کیونکہ نجمہ نے صورتحال ہی ایسی بنا دی تھی کہ سب لوگ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے تھے۔ سونیا ماموں اور ممانی کی نظروں میں گر چکی تھی۔ ماموں نے جنید کے گھر والوں کو کہا کہ جنید کا رشتہ لے کر آئیں اور سونیا کو بیاہ کر لے جائیں، جبکہ سونیا سب گھر والوں سمیت میری بھی منتیں کرتی رہی کہ جو کچھ دکھائی دیا وہ حقیقت نہیں تھی۔ وہ جنید کو پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ میں بھی سونیا کی طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا تھا۔ ایک طرف تو اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا ہوا تھا اور دوسری طرف جنید کے ساتھ مجھے اس کا کردار مشکوک لگ رہا تھا، جبکہ وہ مجھے اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلاتی رہی۔ ماموں نے اسے زیادہ موقع دیے بغیر جنید کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نے چند پیسے اکٹھے کر کے ایک پرانی موٹر سائیکل خریدی تھی۔ میں اس کی صاف ستھرائی کا بہت خیال رکھتا تھا اور اکثر اس کو چمکانے میں مگن رہتا۔ سونیا کی رخصتی کی شام بھی میں موٹر سائیکل دھونے میں مگن تھا۔ نجمہ میرے پاس آئی اور بولی کہ تمہیں محسوس نہیں ہوا کہ میں نے تمہارے کندھوں سے بوجھ اتار دیا ہے؟ کون سا بوجھ؟ میں ناسمجھی کے عالم میں بولا۔ سونیا کا بوجھ؟ اور کون سا بوجھ؟ کیا مطلب؟ میں نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا، جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ اتنے معصوم نہ بنو، نجمہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ سونیا تم سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اس دن تمہاری اور اس کی گفتگو سن لی تھی۔ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس کے چہرے کی زہریلی مسکراہٹ کا مطلب مجھے اب سمجھ آیا تھا۔ میں نے اس پر الزام لگا کر اس کو اس گھر سے چلتا کیا، نجمہ نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ میں حیران پریشان اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ کوئی اتنا شاطر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بہن پہ ہی اتنا گھناؤنا الزام لگا دے؟ مگر کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے ابھی تک اس کی اس حرکت کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ تمہارے لیے، وہ میری آنکھوں میں جھانک کر بولی تھی۔ میرے لیے؟ میں نے اس کے الفاظ بے یقینی سے دہرائے۔ ہاں، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور مجھے تم ٹھکرا نہیں سکتے، کیونکہ مجھے ٹھوکر مارنے کا مطلب وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ ہو سکتا ہے میں تمہارا انجام سونیا سے بھی برا کروں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی محبت تھی کہ وہ میری سر کی چھت چھیننے کے لیے بھی تیار کھڑی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں، وہ ایسا کر بھی سکتی تھی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ اپنی بائک دھوتا رہا۔ وہ بھی واپس پلٹ گئی تھی۔ اگلے دن ہی وہ میرے سامنے کھڑی مجھ سے اپنی محبت کے اظہار کا جواب مانگ رہی تھی۔ نہ تو میں اس کی طرح نڈر تھا اور نہ ہی بے باک، اور ابھی میں گھر سے نکالے جانا برداشت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا، اور اس سے محبت تو ممکن ہی نہیں تھی۔ ساری زندگی اس نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ اپنی شرارتوں کا الزام مجھ پر لگا کر ماموں ممانی سے مار پٹوانا اور پھر آتے جاتے مجھ پر طنز کرنا اس کا روز کا معمول تھا۔ میں اپنے بچپن کی وہ ذلالت کیسے بھول سکتا تھا؟ میں بس اتنا چاہتا تھا کہ مجھے کچھ دن کی مہلت مل جائے تاکہ میں امی اور اپنے رہنے کا انتظام کر سکوں، مگر وہ میری سوچ سے زیادہ ہوشیار تھی۔ نہ جانے اس نے ممانی کو کیا پٹی پڑھائی تھی کہ اگلے ہی دن انہوں نے امی سے میری اور نجمہ کے رشتے کی بات کی۔ امی تو پہلے ہی ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی تھی، وہ ممانی کو انکار کیسے کر سکتی تھی؟ امی نے مجھے بتایا کہ وہ ممانی کو میرے اور نجمہ کے رشتے کے لیے ہاں کہہ چکی ہیں۔ میں امی کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی؟ میں بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ نجمہ سے بہتر اور رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری پوزیشن بھی اس گھر میں مستحکم ہو جائے گی۔ کیا بات کر رہی ہیں امی؟ میں ان کی سوچ پر حیران تھا۔ اتنے سال گزارنے کے باوجود پوزیشن مستحکم نہیں ہوئی۔ اگلے چند سالوں میں مستحکم رکھنے کی امید بھی مت رکھیں۔ میں نے امی کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں انہیں قائل نہ کر سکا۔ 1-2 دن میں تمہاری ممانی ماموں سے بات کرنے والی ہیں۔ وہ تم سے بات کریں تو تمہارا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ امی اپنا فیصلہ سنا کر اٹھ چکی تھی۔ شام کو میں حسب معمول اپنی بائک چمکانے میں مگن تھا۔ نجمہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھی اپنی بائک پر گھما کر لاؤ، وہ اٹھلاتے ہوئے بولی۔ میں غصے میں بھرا ہوا تھا، اسے گھور کر دیکھا۔ اب تو میں تمہاری بیوی بننے والی ہوں، اب کس بات کی شرم؟
اس نے پوری بتیسی باہر نکالی۔ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں مکہ مار کر اس کے سارے دانت توڑ دوں۔ یہ اس کی محبت نہیں، ہر چیز اپنا لینے کی عادت تھی۔ وہ اتنی خود غرض تھی کہ اسے چیزوں اور انسانوں میں فرق تک یاد نہیں تھا۔ میں تم سے شادی کروں گا، کبھی خواب میں بھی مت سوچنا۔ میرا غصہ میرے لفظوں کی صورت میں باہر نکلا تھا۔ تم جیسی شاطر اور مکار لڑکی جو اپنی بہن کی نہ ہو سکی، وہ میری کیا ہوگی؟ اپنی شکل گم کرو میرے سامنے سے۔ وہ ہکا بکا کھڑی میری شکل دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کیا شکل گم کرنی تھی، میں خود ہی وہاں سے غصے میں اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں پہلے ہی جانتا تھا۔ نجمہ سے کچھ اچھے کی امید کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ماموں اور ممانی کو نہ جانے رو رو کر میرے ظلم کے کیا کیا قصے سنائے کہ ماموں نے مجھے اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ میں امی کو بھی ساتھ لے کر نکلنا چاہتا تھا، پر امی نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس عمر میں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتی تھی۔ میں شام کو کام سے واپس آیا تو وہی ہمسائی مجھے دروازے میں کھڑی دکھائی دی۔ وہ مجھے کہنے لگی، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو کل کام سے جلدی واپس آ جانا اور اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ لینا۔ میں چونکہ اپنی بیوی پر پہلے ہی شک میں مبتلا ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے بھی اس کے اس مشورے پر عمل کرنے کا سوچا۔ اگلے دن میں گھر جلدی لوٹ آیا۔ مجھے باہر کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ 4 آدمی میرے گھر میں موجود تھے اور میری بیوی کے قدموں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر زور سے چلایا، یہ سب کیا ہے اور یہ لوگ میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ میری بیوی مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بیوی کو اٹھتے دیکھ کر وہ 4 آدمی بھی ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ میرے گاؤں سے آئے ہیں، ان کا تعلق میرے ماضی سے ہے۔ آپ میرے ماضی کے بارے میں بے خبر ہیں۔ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے ان آدمیوں کو بتایا کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ ان میں سے ایک بولا، آپ اپنے شوہر سے بات کر لیجئے، ہم دوبارہ آئیں گے، اور وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ میں نے ناسمجھی کے عالم میں اپنی بیوی سے پوچھا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، وہ سکون سے بولی تھی۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنا چکے تھے۔ رضیہ کے ابا گدی نشین تھے۔ وہ 2 بھائی تھے۔ پیری مریدی کا سلسلہ ان کے آباء و اجداد سے جاری تھا۔ چونکہ باپ کی وفات کے بعد باپ کی جگہ بڑے بیٹے کو سنبھالنی ہوتی ہے، لہٰذا رضیہ کے دادا کی وفات کے بعد رضیہ کے تایا نے اپنے باپ کی جگہ سنبھال لی تھی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس دعا کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد گھریلو ناچاکی کی بنا پر ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی اور ساتھ ان کے اکلوتے بیٹے کو بھی لے گئی، جس کی وجہ سے ان کی دماغی حالت تھوڑی خراب ہو گئی تھی۔ ان کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر رضیہ کے ابا نے گدی سنبھالی۔ رضیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ سب بالکل صحیح چل رہا تھا کہ ایک دن رضیہ کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ رضیہ کے والد کی وفات کے بعد گدی سنبھالنے کا حق رضیہ کا تھا، لیکن رضیہ کے دادا کے بھائی کی اولادیں چاہتی تھیں کہ اب یہ سلسلہ ان کے خاندان میں سے کوئی سنبھالے۔ ان کا کہنا تھا کہ رضیہ چونکہ ایک لڑکی ہے، جبکہ گدی سنبھالنے کے لیے کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری اب ان کے خاندان کے کسی مرد کو دے دینی چاہیے۔ جبکہ رضیہ اور اس کی ماں کا خیال تھا کہ گدی نشینی کا سلسلہ رضیہ کے دادا سے چلا تھا، لہٰذا یہ رضیہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے دادا اور اپنے باپ کی جگہ پر جگہ سنبھالے۔ رضیہ کو اس کے دادا کی طرف سے کچھ اشارات بھی ملتے تھے اور اس کی دعاؤں میں بھی بے پناہ اثر تھا۔ لوگ جو بھی دعا اس سے کراتے تھے وہ ضرور قبول ہوتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کو بہت مانتے تھے، لیکن رضیہ کے دادا کے بھائی کی اولادیں بغاوت کر چکی تھیں۔ وہ رضیہ کو جان سے مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ رضیہ کی ماں کو اس کی خبر مل گئی تو اس نے رضیہ کو وہاں سے بھگا دیا، کیونکہ فی الحال جان بچانا زیادہ ضروری تھا۔ جبکہ رضیہ کے باپ کے مرید رضیہ کی تلاش میں تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے رضیہ کو بازار میں میرے ساتھ دیکھ لیا تھا اور وہ اس کا پیچھا کر کے گھر تک آ پہنچے تھے۔ وہ میری غیر موجودگی میں رضیہ کو واپس جا کر اپنی گدی سنبھالنے کے لیے قائل کرتے رہے تھے۔ انہوں نے رضیہ کو بتایا تھا کہ بغاوت کرنے والوں نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لوگوں کا ان پر سے یقین اٹھتا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے دم درودوں میں کوئی اثر نہیں تھا۔ تعویذ دینے کے لیے بھی وہ لوگوں سے منہ مانگی قیمت وصول کر رہے تھے۔ رضیہ کو اپنی ماں اور تایا کی خیریت تو مل گئی تھی، لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی اور سکون کی زندگی گزار رہی تھی، جبکہ ان آدمیوں کا کہنا تھا کہ اس کے کندھوں پر ایک ذمہ داری تھی جو اسے ہر حال میں پوری کرنی تھی۔ رضیہ کے مرید اس کی راہ تک رہے تھے۔ وہ رضیہ اور اس کے باپ پر بہت اعتقاد رکھتے تھے۔ رضیہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کیا چاہتا ہوں۔
میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی سے پوری کرو. تمہیں اپنی جگہ ضرور سنبھالنی چاہیے کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اس گدی پر صرف تمہارا حق ہے. رضیہ میری بات سن کر خوش ہو گئی. ہم نے گاؤں جانے کی تیاری کر لی تھی. گاؤں کے لوگوں کو رضیہ کے آنے کی خبر دے دی گئی تھی. گاؤں والوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا. وہ رضیہ کے لیے نعرے لگا رہے تھے. حویلی پہنچ کر رضیہ اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی. اس کی ماں کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ چونک گئی. رضیہ نے اپنی ماں سے میرا تعارف کروایا کہ یہ میرے شوہر ہیں. رضیہ کی ماں مجھ سے میرے بارے میں سوالات کرتی رہی. انہوں نے مجھ سے میری امی اور میرے ماموں کا نام پوچھا. وہ مجھے پہچان گئی اور بولی میں تمہیں تمہارے باپ سے ملواتی ہوں. رضیہ کے تایا ہی تمہارے ابا ہیں. رضیہ کے تایا بھی وہاں آ گئے تھے. رضیہ کی والدہ نے انہیں کہا کہ ان سے ملیے, یہی آپ کا بیٹا عثمان ہے. وہ آنسو بہاتے مجھ سے آ کر لپٹ گئے. تمہاری ماں کو ہم نے بہت سمجھایا لیکن وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی. غلطی ہماری یہ تھی کہ ہم اسے شہر سے بیاہ کر لے آئے تھے. اس کی زبان پر یہی رٹ تھی کہ اسے گاؤں میں نہیں بلکہ شہر جا کر ہی رہنا ہے, جبکہ اسے گاؤں میں شہر جیسی ہر سہولت میسر کر دی گئی تھی. روپے پیسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. نہ اس پر شہر آنے جانے یا بہن بھائیوں سے ملنے پر کوئی پابندی لگائی گئی تھی. وہ کبھی بھی آ جا سکتی تھی, پر اسی بات کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا. وہ ہر وقت اپنے بہن بھائیوں کے پاس ہی موجود رہنے لگی اور جب بھی اسے حویلی واپس بلایا جاتا تو جھگڑنے لگتی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا, مجھے یہاں کا ماحول پسند نہیں. تمہارے ابا گدی نشین تھے, لوگ ان پر اعتقاد رکھتے تھے. وہ اس طرح ہر چیز چھوڑ کر شہر نہیں جا سکتے تھے. تمہاری ماں نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور ایک دن چپکے سے تمہیں لے کر شہر چلی گئی. تمہارے ماموں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا تھا جہاں وہ پہلے رہتے تھے. ہم نے کافی تلاش کی مگر تمہارا اور تمہاری ماں کا کچھ اتا پتہ نہ مل سکا. اس صدمے میں تمہارے ابا نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا تھا. وہ ہر بچے کے پیچھے تمہارا نام لے کر بھاگتے اور اسے گود میں اٹھا کر اس قدر پیار کرتے کہ بچہ بھی ڈر کے رونے لگ جاتا. اتنا کہہ کر چچی خاموش ہو گئیں جبکہ ابا کی ابھی تک ہچکی بندھی ہوئی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رضیہ میری سگی چچازاد تھی. میں جانتا تھا کہ امی اور ابا کے جھگڑنے میں زیادہ قصور امی کا ہی تھا کیونکہ ممانی کئی مرتبہ غصے میں امی کو یہ تانا دے چکی تھی. ماموں نے اپنے کام کے سلسلے میں گھر تو کیا شہر ہی بدل لیا تھا. وہ ایک بڑے شہر جا کر بس گئے تھے اور امی نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا تھا. یہ مشورہ بھی امی کو ان کی بہن نے ہی دیا ہوگا. دراصل امی کی شادی بہت کم عمری میں ہی ہو گئی تھی جب ان کے ابا زندہ تھے. وہ بھی امی کی شادی کے 2 سال بعد فوت ہو گئے. امی کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا, بگاڑنے والے سبھی تھے. امی نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری تھی جس کا نتیجہ بھی پھر تمام زندگی بھگتا تھا. لیکن امی نے اپنے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی کافی زیادتی کی. مجھے اپنے باپ اور خاندان کے پیار سے محروم رکھا گیا. شاید وہ ڈرتی ہوں گی کہ کہیں ان کا واحد سہارا بھی انہیں چھوڑ نہ دے. یعنی امی بھی اپنی بھائی کی بیٹیوں کی طرح خود غرض تھیں. مگر نہ میں اتنا خود غرض تھا نہ ہی حویلی کے لوگ. میں امی کو زبردستی اپنے ساتھ حویلی لے آیا تھا. وہ بے حد شرمندہ تھی. ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے باپ کا سامنا نہیں کر پائیں گی. مگر امی, آپ کو کم از کم ایک بار معافی تو مانگ ہی لینی چاہیے, میں نے ان کی گود میں سر رکھ کر کہا تھا. وہ مان گئی تھی اور حویلی چلی آئی تھی. جبکہ ابا کو دیکھتے ہی انہوں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے, جبکہ ابا نے ان کے بندے ہاتھوں کو پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا. میں نے حویلی میں اپنے ابا اور چچا کی گدی سنبھال لی تھی, جبکہ رضیہ بھی میری پوری مدد کروا رہی تھی. ابا کی طبیعت اور ذہنی حالت میں کافی افاقہ ہوا تھا, جبکہ اماں اب آرام اور سکون سے اپنی عبادت میں مگن رہا کرتی تھی. گاؤں کی لڑکیاں اپنے سسرال کے مسئلے مسائل لے کر رضیہ کے پاس آیا کرتیں. اماں ان کو صبر و شکر اور خندہ پیشانی کی نصیحت کرتیں. وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی لڑکی ناسمجھی اور بے وقوفی میں اپنا گھر برباد کر کے تمام زندگی اذیت اور پچھتاوے میں گزارے. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.